اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی جانا پہچانا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. سامعین ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں 773-766-1416 اور سامعین ہمارے تقریباً 15 سال کے ریکارڈڈ پروگرام آپ سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں www.talkshoe.com. باتیں جوتا.com سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736 آپ انٹر کیجیے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں صحافی، دانشور، پولیٹیشین، فنکار، ثنا خواں اور کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ان کو لے کر آئیں، ان کی سیر کن گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں. سامعین آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اپنے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. منیب صدیقی ہمارے ساتھ آن ایئر ہیں ہر اتوار کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں خوبصورت تلاوت. جی منیب صدیقی آپ آن ایئر ہیں، آپ تلاوت کلام پاک پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کے کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو میں. سامعین آج اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو میں ہم نے زحمت دی ہے جناب ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب کو، جو چانسلر ہیں ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی شکاگو کے اور یونائٹڈ پریڈ کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر کے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام انہوں نے جوائن کیا ہے اور ہم آج 14 اگست کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے جناب ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہیلو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، تو میں آپ کو سامعین دوبارہ سے جوائن کرتا ہوں. ہمارے اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی ہے. ہمارے اسپانسر ہیں پلانزٹ ٹریول. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com.
تو سامعین آپ نے یہ ہمارے اسپانسر سنے پلیزنٹ ٹریول، اور پلیزنٹ ٹریول آپ کا نام آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں. پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے اور اچھے اچھے پیکیجز لیجیے. ڈاکٹر صاحب کو آج ہم نے اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی میں دعوت دی تھی. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب کو، جو پریزیڈنٹ ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر پاکستان یونائٹیڈ پریڈ کمیٹی کے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل اچھی طرح. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی جوائن کیا. سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ، میں خود بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ڈاکٹر صاحب پریڈ 22 اگست کو صبح 11 بجے منعقد کی جا رہی ہے دیوان ایونیو شکاگو میں. اور جی اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور جو مین تھوڑی سی ہم اس قلیل وقت میں گفتگو کریں گے پاکستان کس طرح وجود میں آیا، پاکستان کن قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، کن مشکلات کے لیے کچھ لوگ سوتے رہے اور صبح ان کو پتہ چلا کہ پاکستان بن چکا ہے. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں انتھک جدوجہد کی گئی، جس میں عملی بھی، سیاسی بھی اور تعلیمی بھی اب لوگوں نے اپنے دماغ استعمال کیے اور پاکستان کو وجود میں لے کے آئے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. جی میں یہ عرض کروں گا کہ وہ برطانوی ہند کے جب کہنا چاہیے مغل سلطنت تو ختم ہو گئی تھی، برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر جب پہلی جنگ آزادی 1857 میں ناکام ہو گئی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ قتل عام ہوا مسلمانوں کا انسانی تاریخ میں. امبریش مشرا کی کتاب ہے. جی تو ہم مسلمان بر صغیر میں تقریباً 25% تھے. اس وقت 40 کروڑ کی آبادی تھی، اب تو 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے صرف انڈیا کی. تو ہم چاہتے تھے کہ مل کر حکومت ہو، وفاقی حکومت بنے، مگر مرکز کے اختیارات کم ہوں اور 3 زون بن جائیں. 20 زون میں 4 صوبے مسلمان اکثریت کے، صوبہ سرحد بلوچستان، پنجاب، سندھ، اور سی زون میں بنگال اور آسام. باقی پورا انڈیا جو ہے وہ اے زون میں ہوتا. مگر پھر کانگریس سے نکل گئی، تو پھر وہ برطانیہ نے جو ہے وہ تقسیم کا فیصلہ کیا، اور اس میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی. اب جو پارٹی برسکدار ہے ہندوتوا کی فلسفے کی، وہ گاندھی کو اسٹیپ فادر کہتی ہے پاکستان کا، اور گاندھی کو قتل بھی کر دیا تھا. آزادی ملی انڈیا کو 15 اگست کو، اور گاندھی جنوری 48 میں قتل ہو گئے. تو خیر اس سے اب میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت، میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں سب سے بڑی رحمت تھی. بے شک. اور آج مسلمان جو ہیں صرف سنی مسلمان 1 ارب 80 کروڑ ہیں، شیعہ 20 کروڑ اور ہیں، 2 ارب سے زیادہ ہیں، اور 57 ملک مسلمان اکثریت کے ہیں. 26 افریقہ میں، 24 ایشیا میں، 5 یورپ میں اور 2 جنوبی امریکہ میں. تو ان میں پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان اور ترکی 2 سابق سلطنتوں کے وارث ہیں، مغلیہ سلطنت کے اور عثمانیہ سلطنت کے. اور شروع دن سے ہی پاکستان مسلمانوں کی حمایت اور مدد کے لیے آگے رہا ہے. اور جب فرانس کا قبضہ تھا مراکش اور تونس اور الجزائر پر، تو مراکش کے بادشاہ کو نکال دیا گیا تھا. وہاں کے وزیر اعظم میرے ساتھ تھے، تو جب مجھ سے پوچھا کہ تم پاکستان کے ہو، میں نے کہا جی. کہنے لگے میں بھی پاکستان کا ہوں. پھر پاکستانی پاسپورٹ دکھایا مراکش کے سابق وزیر اعظم نے، کہ ہم لوگوں کو پاکستان نے پاسپورٹ دے دیے تھے تاکہ ہم UN میں جا کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. بورقیبہ جو تونس کے پہلے صدر تھے وہ 2.5 سال کراچی میں رہے، اور فرحت عباس جو الجزائر کی پارٹی کے صدر تھے، جیسے انہوں نے جلاوطن حکومت کا اعلان کیا، پاکستان نے سب سے پہلے ایوب خان نے اسے تسلیم کیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ترکی نے یہ فلسطینیوں کی حمایت میں جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا. آذربائیجان کے افسر وغیرہ فوجی پاکستان میں تربیت یافتہ تھے جب وہ اس کو فتح ہوئی آربین کے خلاف اپنا علاقہ واپس لینے میں، تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. آج کا دن بہت مبارک دن ہے کہ پاکستان نے افغان بھائیوں بہنوں کی مدد کی تھی. روسی قبضے کے دوران بھی 25 سال پہلے وہ کابل پر میں طالبان آ گئے تھے. آج 25 سال بعد دوبارہ کابل میں طالبان آ گئے ہیں، اور امریکہ اور روس 2 بڑی قوتیں تھیں. امریکہ نے خود ہی انخلا کر دیا وہاں سے، اور
جلاوطن حکومت جو امریکہ کی پٹھو تھی وہ بھاگ گئی. تو یہ آزادی جو ہے وہ اور اسی سے طاقت حاصل ہوتی ہے, اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھیں اور اسی کی پرستش کریں, اسی سے مدد مانگیں. تو اس لیے پاکستان اب ایک بہت بڑی قوت بن گیا ہے, اور اب وہ شمالی علاقے جو ہیں وہ ایک بڑا بلاک بنا رہے ہیں, چین اور پاکستان اور روس اور ترکی اور ایران افغانستان وغیرہ, اس میں ملیشیا بھی شامل ہوگا اور یہ نیپال بھی. تو اس لیے میں یہ کروں گا کہ یہ اب پاکستان بہت روبہ ترقی ہے, وہ واحد مسلمان ملک ہے 57 مسلمان ملکوں میں جہاں احتساب ہو رہا ہے. ایک تو فوجی قوت, فوجی ڈکٹیٹرشپ ختم کر دی گئی, ایوب خان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہو گئے, میں اس وقت طالب علم تھا. پھر یحییٰ خان کے, اور پھر ضیاء الحق مر گئے تھے ہوائی حادثے میں, پرویز مشرف کو بھی استعفیٰ دینا پڑا. اب جو منتخب حکومت ہے وہ پرانے مجھے کہنا چاہیے لٹیرے صدر اور وزیر اعظم کا احتساب کر رہی ہے. اربوں ڈالر جو ہیں واپس لیے جا رہے ہیں, اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے. اب یہ موجودہ جو بجٹ ہے اس میں وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہمیں تو اپنی مصنوعات کو اور اپنی پیداوار کو برآمد کرنے سے جو زر مبادلہ حاصل ہوگا وہی ہمارے لیے کافی ہوگا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا, ورنہ ہم نے کشکول ہمیشہ پھیلایا کہ ہمیں قرضے دیے جائیں اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے پاکستان میں اقتصادی ترقی ہو رہی ہے, اسی سے غریبی دور ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب قطع کلامی میں آپ کی بات میں یہ بھی اضافہ کروں گا کہ آزادی کی اگر ہمیں اہمیت دیکھنی ہے تو فلسطینیوں سے پوچھیے, آپ کشمیریوں سے پوچھیں, آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کو سنبھال کے رکھنا, وہ کہتے ہیں نا اسے سنبھال کے رکھنا میرے بچوں, ہم لائیں طوفان سے گھری ہوئی ایک کشتی. تو ہمارے نوجوان مستقبل کے جو معمار ہیں ان کو بھی ہم موٹیویٹ کریں گے کہ پلیز اس ملک کو, چاہے پاکستانی کہیں بھی رہیں, میں اپنے پروگرام کی توسط سے ہمیشہ ایک بات شیئر کہتا ہوں کہ اپنا شیئر ڈالیے, کچھ بھی کریں, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے آپ ضرور ڈالیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی ہے, پوری دنیا میں ہے پاکستانی, آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں, یہی بہت بڑا آپ کا فریضہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی کوئی شک نہیں, بس میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے وطن, سابق وطن کی سربلندی کے لیے اپنی کاوش جاری رکھیں. میں تو یہاں نہیں پیدا ہوا تھا, اور یہاں بھی بچے اور ان کے بچے سب پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ بھی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, بلکہ اصرار کرتے ہیں والدین سے کہ ہمیں لے جائیں اور پاکستان دکھائیں. اور اس وقت جو پاکستانی باہر کے ممالک میں ہیں, جتنا زر مبادلہ وہ پاکستان بھیج رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اب ہم غیر ملکی مالی امداد سے بے نیاز ہو گئے ہیں, اور یہ بہت بہت بڑی بات ہوئی ہے. اور بحمد اللہ ہم مثلا امریکہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر جو ہیں, ہم نے یونیورسٹی اپنی 1400 ہجری مناتے ہوئے شروع کی تھی, جو اب 42 سال میں داخل ہو رہی ہے. تو اس وقت یونیورسٹی وہ بحمد اللہ سلیکٹڈ 7800 کالجوں یونیورسٹیوں میں جو 1600 سلیکٹڈ یونیورسٹیاں ہیں ان میں اس کو شمار ہوتا ہے, US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ کی بیسٹ کالجز گائیڈ میں. تو یہ ہمیں آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان کا جھنڈا یا پھر آپ کے ہاتھوں سے یہ کام کروایا کہ تاریخ اگر لکھی جائے گی امریکہ میں تو آپ کا نام ان لوگوں میں شمار ہوا ہوگا کہ جنہوں نے تعلیم کی طرف توجہ, لوگ بزنس کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں, ہمارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, لیکن تعلیم ایک ایسی, یہی ہتھیار ہے سب سے بڑا. آپ دیکھیں جتنی بھی رائٹس ہوئے, جتنے بھی رائٹس منوائے گئے وہ قلم سے منوائے گئے. مارٹن لوتھر کنگ کو دیکھ لیجئے آپ. اور ڈاکٹر صاحب اس قلیل وقت میں آپ سے درخواست کروں گا, پاکستان یونائٹڈ پریڈ کمیٹی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی پریڈ کا اہتمام کیا, اس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو آگاہی دیجیے گا. بہت شکریہ. جی اتوار 22 اگست کو 11 بجے ہم جمع ہوں گے ڈیوان اور ڈیمن کے حصے میں. وہاں سے 4 بلاک کا محمد علی جناح وے ہے ڈیوان پر ہی, تو ایگزیکٹلی 12 بجے اسٹیپ آؤٹ ہم کریں گے, اور وہ مغرب کی طرف جائیں گے ڈیمن ایونیو سے, اور وہاں اسٹیج ہوگا اور ویسٹرن ایونیو کے قریب, اور وہاں پھر تقاریر وغیرہ ہوں گی, اور
بہت بڑا فلوٹس کا اور کاروں کا جلوس نکلے گا جی پاکستان کی آزادی کا احترام کرنے میں. ہوں ہم نے اصل میں اس کو ملتوی کیا ہے بجائے 14 اگست کے. ہوں 22 اگست کو جو کہ عاشورہ محرم کا جو ہے جی تو ہمارے شیعہ بھائی بہن جو ہیں اس میں وہ نہیں شریک ہونا چاہتے تھے, جی جی تو اس لیے ہم نے عاشورہ محرم کے بعد 22 کو رکھی ہے یہ پریڈ. جی اتوار 22 اگست کو جی صبح 11 بجے جمع ہونا ہے وہاں. جی. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات جس طرح آپ نے کہا کہ کاروں کا جلوس نکلنے کا, اس میں سلیکٹڈ کارز ہیں آپ لوگوں کی طرف سے یا کوئی بھی آدمی اپنی کار لے کے شرکت کر سکتا ہے اور ہرے بھرے پرچموں سے سجا کر کار کو وہ کاریں اصل میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے لمبی میٹنگ ہوئی ہماری. جی جی میں آج کل بورڈ کا منتخب صدر ہوں اور ہمارے جو پوری کمیٹی کے چیئرمین ہیں سید شاہ صاحب اور خزانچی ہم گئے پولیس ہیڈ کوارٹر میں جی جی جو دیوان پر ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ فلوٹس بتائیں, فلوٹس نکلتے ہیں اور جو کاریں اگر شریک ہونا چاہیں جی جی تو ان کے لیے وہ اجازت لینی پڑتی ہے. اچھا اور وہ فلوٹس کا وہ آج کل کوئی $800 کے قریب دے کر وہ مثلاً یونیورسٹی نے اپنا فلوٹ لیا ہے. جی جی اور اسی طرح بہت سارے فلوٹ جو ہیں وہ تقریباً 20 اور 30 کے درمیان نکلیں گے. مجھے پرائیویٹ کاروں کے جلوس میں شامل ہونے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا, وہ پولیس کی اجازت ضروری ہوگی اس کے لیے. جی جی تو اس وجہ سے وہ کاریں آپ کہیں اور پارک کریں ہوں اور ہمارے ساتھ پیدل چلیں. فلوٹ جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے پیچھے ہمارے, اور وہ جن کاروں کو اجازت مل جائے گی پولیس کی وہ آئیں گے. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور تقاریر کے جو سلسلہ ہوگا اس میں کون کون لوگ اپنی اسپیچز پیش کریں گے اور کون مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے اس پریڈ میں؟ جہاں اصل میں وفاقی اور اسٹیٹ آف الینوائے کے اور سٹی کے عمائدین بھی آ رہے ہیں, ان کو ہم موقع دیں گے کہ 1-2 منٹ کے لیے وہ پاکستان کو آزادی کی مبارکباد دیں. یہ 75واں یوم آزادی ہے. 14 اگست 1947 کو پہلا یوم آزادی تھا, تو وہ ہم یہ 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو چیئرمین صاحب ہیں صاحب وہ کچھ باتیں کہیں گے, شاید مجھے بھی 1-2 منٹ کی بات کہنی پڑے, مگر وہ تقریروں کے لیے لمبی تقریروں کے لیے وقت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 منٹ ملیں گے ہر ایک کو جی جی کچھ کہنے کے لیے, کیونکہ وہ پولیس نے باقاعدہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے. وہ پولیس ٹریفک رکا ہوا ہوگا نا بالکل جی جی وہاں, بالکل. تو اس لیے وہ لمبی تقریریں جو ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو ضرور کیجیے, اور اگر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں فروٹ کے حوالے سے. میں آپ کی خدمت میں اور تمام بھائیوں بہنوں کے اور بھتیجوں بھتیجیوں بھانجوں بھانجیوں کی کو مبارکباد دیتا ہوں آزادی کی. خیر مبارک. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے, اور یہاں آ کر خاندان کا بھی اور ملک کا نام روشن کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA سے جوائن کیا. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں, اور اسی طرح آپ سے آپ کی خدمات بھی لیتے رہیں گے, اور آپ کے وسیع تجربے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام بھی وسیع دیا ہے, تو وسیع تجربہ بھی آپ رکھتے ہیں. آپ سے معلومات لیتے رہیں گے پاکستان کے حوالے سے, اور دنیا میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں رونما ہو رہے ہیں, تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. اردو میں میرا نام باؤسین یہ نہیں لکھا جاتا بلکہ باؤسوادیے. جی جی باؤسوادیے لکھا جاتا ہے وصیت سے. جی جی جیسے بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی تو آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. توصیف بھائی آپ کا خاص طور پر بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سب کا تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور پریڈ کے حوالے سے معلومات دی. یاد رکھیے, نوٹ کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ضرور آئیے. اپنی پوری فیملی کو لے کر آئیے. یہ پاکستان کا دن ہے, پاکستانی اپنے جوش و جذبے سے مناتے ہیں ہر سال کی طرح. اس سال بھی دیوان ایونیو پر اگست 22 2021 صبح 11 بجے. یاد رکھیے دیوان ایونیو سے پریڈ شروع ہوگی, اور اس کا اختتام دیوان اور ویسٹرن کے جسٹ ایسٹ میں کلرمونٹ پر اختتام پذیر ہوگی. اور بہت سارے لوگوں کو آپ مل بھی سکتے ہیں, آپ کے پرانے دوست مل جاتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. سنتے رہیے پروگرام, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA ہے. ایک آپ کو خوبصورت سا گیت سناتے ہیں حبیب ولی محمد کی آواز میں. حبیب ولی محمد فرزند ہیں ولی صاحب, جو بہت ہی بڑے گائک تھے. حبیب ولی محمد صاحب ان کے بیٹے ہیں رضوان ولی محمد صاحب, ان کی آواز میں ہے خوبصورت سا گیت پاکستان کے لیے. سنیے ملی نغمہ اور ایک چھوٹے سے
ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. प्यारा वतन, मेरा दिल मेरी जान, तुझसे है मेरी पहचान. प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन, मेरा दिल मेरी जान, तुझसे है मेरी पहचान. पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन. सब दिलों में तू बसा है, तू हमारी जान है, जान है. सब दिलों में तू बसा है, तू हमारी जान है. आसमां पे गूंजता है तेरा नारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन, मेरा दिल मेरी जान, तुझसे है मेरी पहचान. प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन. सुबहें सबसे रोशन, शाम भी रंगीन है. तेरी सुबहें सबसे रोशन, शाम भी रंगीन है. कौम की आँखों का तारा, तू है मेरा पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन, मेरा दिल मेरी जान, तुझसे है मेरी पहचान. प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन. से ता हिमालया, चमके जिस पे चांद तारा. बहरे अरब से ता हिमालया, चमके जिस पे चांद तारा. कौम पर साया फिगन है तेरा परचम पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन, मेरा दिल मेरी जान, तुझसे है मेरी पहचान. प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन, मेरा दिल मेरी जान,
तुझसे है मेरी पहचान प्यारा पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन वाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत गीत गाया है जनाब रिजवान वली मोहम्मद ने, जो हबीब अली मोहम्मद साहब मरहूम के साहबजादे हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में एक आपने मेरी नगमा सुना पाकिस्तान के लिए, और आपको दोबारा एक खूबसूरत सा हम गीत सुना रहे हैं सुहेल अमर साहब की आवाज़ में, शिकागो के मुकामी हैं, बड़ा अच्छे गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में एक खूबसूरत सा गीत उन्होंने पिक्चराइज़ किया है। और सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सुहेल अमर की आवाज़ सुनिए। Where are you going? To Pakistan. That's a brave girl. Pakistan was made for you. You're safe now. है हम सबका पाकिस्तान है, यही जीत है शान है हम सबका पाकिस्तान, मेरी ये जमीन पहचान है जन्नत सा आसमान। खाई है ये कसम जब तक हमारे दम में दम, हौसला न हारेंगे साबित हमारे ये कदम, यही जीत है शान है हम सबका पाकिस्तान, मेरी ये ज़मीं पहचान है जन्नत सा आसमान है। Of a modern Muslim nation on screen for the very first time. मिलके बनाया था मिलके सजाएंगे ये वतन, जानो दिल दे के भी इसको सजाएंगे है कसम, मिलके बनाया था मिलके सजाएंगे ये वतन, जानो दिल दे के भी इसको सजाएंगे है कसम। इसमें है यकीन है हम सबका पाकिस्तान, मेरी ये ज़मीं पहचान है जन्नत सा आसमान, यही जीत है शान है हम सबका पाकिस्तान, मेरी ये ज़मीं पहचान है जन्नत सा आसमान, यही जीत है शान है हम सबका पाकिस्तान, मेरी ये ज़मीं पहचान है जन्नत सा आसमान, यही जीत है शान है हम सबका पाकिस्तान, मेरी ये ज़मीं पहचान है जन्नत सा आसमान। वाह ज़बरदस्त, बेहतरीन गीत गाया है आपने सुहेल अमर। बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान की आज़ादी आपको, और पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर आपने खूबसूरत सा गीत पिक्चराइज़ किया है, बहुत खूबसूरत आवाज़ में, बहुत अच्छी बैकग्राउंड में, बड़ी खूबसूरत आपने शिकागो की आवाज़ एक पैदा की है, बहुत ज़बरदस्त। अब मुझे खुशी हुई है। सामीन, आपको बताते चलें कि एक खूबसूरत आवाज़ मुल्क की हमारे लेजेंड फ़नकार, फिल्मों में आपने उनको देखा, स्टेज पे देखा, टीवी में देखा, कहाँ नहीं देखा, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और पाकिस्तानियों की जान और उनके दिल में बसते हैं। बहुत बड़ा नाम अरशद महमूद साहब ने खुसूसी तौर पर एक गीत आपके लिए भेजा है, पाकिस्तान की मिली नगमा है ये, खूबसूरत सा सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में आते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA है।
पंजाबी बलोच पठान सिंधी पंजाबी बलोच पठान हुए थे जब ये एक जान फिर बना था पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ मुस्लिम जहां जहां है सब एक हो जाओ तुम कुव्वत इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ मुस्लिम जहां जहां है सब एक हो जाओ यकजहती से दुनिया में होगी तुम्हारी सबका है और एक है कुरान कलमा इस दुनिया में मुस्लिम की पहचान एक खुदा हम सबका है और एक है कुरान कलमा इस दुनिया में मुस्लिम की पहचान खुदाए जुल जलाल है तुम सबका निगहबान फरमान सिंधी पंजाबी बलोच पठान सिंधी पंजाबी बलोच पठान हुए थे जब ये एक जान फिर बना था पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान ये प्यारा पाकिस्तान ये तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान हम सबका वाह ज़बरदस्त अरशद भाई बेहतरीन आपने मिली नगमा पेश किया बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही इमोशनल उसमें जज्बात भरे हुए हैं पाकिस्तान के लिए और मैं अपने लिसनर से एक और बात कहूँगा इस 14 अगस्त पर आज़ादी के दिन पर कि इतना जो जज्बा इतनी मोहब्बत थोड़े से मैसूरी ने पाकिस्तान के लिए भी दिखा दें जो अरसा दराज से 75 सालों से वो पाकिस्तान का परचम थामे हुए हैं और इंतहाई कसमापुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी कैंपों में इंतहाई बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां उनको खाने पीने और रहने की रिहाइश और जो बुनियादी सहूलतें उनसे महरूम है वो तो प्लीज़ उनका भी ख्याल करें और हुकूमती सतह पर और अपने इलाकों की सतह पर जहाँ जहाँ हैं उन मैसूरी ने पाकिस्तान के लिए भी आवाज़ उठाई है खुदारा पंजाबी बलोची पठान महाजिर और सिंधी इन चीज़ों से बालातर होकर उनके लिए आवाज़ उठाइए कि वो भी पाकिस्तानी हैं हम पाकिस्तानियों के लिए सोच रहे हैं तो वो जिस कसमापुरसी की ज़िंदगी गुजारें ताकि वो भी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का परचम जो है बता सकें कि हम वहाँ पे भी थामे थे रखे थे और यहाँ पर भी हमने थाम के रखा है पाकिस्तान में और वो भी आपकी खुशियों में शरीक हों। समझ आपको शिकागो की सरगर्मियों के बारे में बताते चलें। शिकागो पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। शिकागो का डाउनटाउन और पाकिस्तान कॉन्सुलेट की तरफ से एक खूबसूरत फ्लैग राइजिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया। कौंसल जनरल जनाब तारिक करीम साहब की तरफ से, वाइस कौंसल जनरल मोहतरमा मुल्क आरबो साहिबा की तरफ से, कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने अपनी खिदमात पेश की जिनमें चीदा चीदा नाम हैं
اور بہت سارے نام ہیں، چاند سلطانہ صاحبہ کا اور پوری انتظامیہ، ہماری جو کونسلیٹ ہے ان کی جو امپلائیز ہیں انہوں نے بھرپور حصہ لیا، کمیونٹی کے بزنس مینس نے حصہ لیا، منیر چودھری صاحب، ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب موجود تھے، راجہ یعقوب صاحب موجود تھے، میاں ثقلین صاحب، یاسین چوہان صاحب ابھی حال ہی میں انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا، کشمیر کے پریزیڈنٹ جناب بیرسٹر سلطان صاحب سے ملاقات کی اور کشمیریوں کے حق کے لیے انہوں نے بات بھی کی وہاں پر. تو اس پورے پروگرام کو پاکستانی کمیونٹی میں چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں نے ٹیبلو بھی پیش کیا ہمارے پاکستان کے، اور پورے امریکہ کے ہر دل عزیز شخصیت شکاگو کی جناب آصف صدیقی صاحب نے خوبصورت سا گیت گائے اور انہوں نے ایک سما باندھ دیا، ایک بہت ہی خوبصورت سا پروگرام منعقد کیا گیا. اس کے علاوہ اسٹیٹ اور فیڈرل کے ریپرزنٹیٹیو جو تھے انہوں نے اپنے میسیجز دیے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. پاکستان کے پرچم ڈاؤن ٹاؤن شکاگو میں ہر طرف آویزہ نظر آئے، بچوں کے ہاتھوں میں نظر آئے اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے. سید عمر صاحب بھی وہاں موجود تھے، پریڈ کمیٹی کے چیئرمین سید اظہر صاحب بھی وہاں موجود تھے. میں اگر کسی کا نام بھول گیا تو معذرت خواہ ہوں، لیکن بہت بڑی ہماری کمیونٹی کے اور صافی حضرات میں انصار رضوی صاحب، رانا جاوید صاحب اور بھی بہت سارے ہمارے کمیونٹی سے جڑے ہوئے لوگ جو تھے انہوں نے شرکت کی اور اس پروگرام کو کامیاب کیا. اور میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں گا جو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آئے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور پاکستان کا پرچم دیکھا کہ کس طرح ڈاؤن ٹاؤن شکاگو میں پاکستان کے فلیگ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا اور پاکستان کا موقف منیب صدیقی نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی اور اس میں ٹرانسلیٹ کیا. جو گورے حضرات آئے تھے وہ تلاوت سننے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ قرآن شریف کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا پیسفل یہ کتاب ہے اور کیا میسیجز ہیں اس میں، وہ بھی دیکھی گئیں. اسی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے کے ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. سنیے ان کا اسپانسر. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو ہم ایک خوبصورت شاعری بھی سنائیں گے. سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. سامعین، آپ نے یہ ہمارے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول، ان کے پاس جائیے. اب تو بہت ساری چیزیں اوپن بھی ہو رہی ہیں، کرونا کے بھی خطرات ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ٹریولنگ نہیں رک رہی اور ٹریول کے حوالے سے پلیزنٹ ٹریول کا نام ضرور یاد رکھیے. آپ کو خوبصورت سی شاعری سناتے ہیں جناب پرویز انور وداون صاحب کی آواز میں. سنیے، انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج ہم نا آپ کو پیار بھری ایک پوئم دے رہے ہیں جو آپ سب کو اچھی لگے گی. تو پوئم شروع کرتے ہیں. خوابوں میں تجھ سے مل کے کیا ملے گا، خوابوں میں تجھ سے مل کے کیا ملے گا، زندگی کا سفر ہمیشہ تیرے ساتھ گزرے گا، زندگی کا سفر ہمیشہ تیرے ساتھ گزرے گا.
प्यार की चिंगारी सुलग गई है जब से, प्यार की चिंगारी सुलग गई है जब से, ये शख्स तुम्हें बावफा ही मिलेगा, ये शख्स तुम्हें बावफा ही मिलेगा। रूठना ना कभी तुम मुझसे ऐ सितमगर, रूठना ना कभी तुम मुझसे ऐ सितमगर, ज़रूर ऐसा प्यार दूंगा जो कहीं ना मिलेगा। रूठना ना कभी तुम मुझसे ऐ सितमगर, ऐसा प्यार दूंगा जो कहीं ना मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात तुम मानो, ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात तुम मानो, मेरी तरफ से ना कभी इनकार मिलेगा, मेरी तरफ से ना कभी इनकार मिलेगा। हाँ कह दो तुम अब तो मुझे, हाँ कह दो तुम अब तो मुझे, वक्त गुज़र गया तो तुमको पछताना पड़ेगा, वक्त गुज़र गया तो तुमको पछताना पड़ेगा। तो भाई ये आज की पोएम प्यार भरी थी, उम्मीद है दिल वालों को पसंद आई होगी। ठीक है, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप बड़े शौक़ से बड़ी मोहब्बत से हमारी पोएम सुनते हैं। ठीक है, और हमें भी फीडबैक भी दिया करें, हमारा भी दिल करता है कि आप भी हमें खुशी दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया परवेज़ अनवर बदावा साहब कि आपने खूबसूरत मोहब्बत पर एक खूबसूरत सी शायरी पेश की। बहुत अच्छे अशार थे आपके, और मैं अपने लिसनर से कहूँगा और मेरे जितने भी दोस्तों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद और वालेकुम सलाम। पाकिस्तान के लिए ज़रूर अपना शेर डालिए, ढूंढिए अपने अंदर, सोचिए कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए क्या कर सकते हैं। कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिवाय ये सोचने के लिए कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मैं पाकिस्तानी जो दुनिया भर में रह रहे हैं, क्योंकि आपको आगे आना पड़ेगा मुल्क की भागदौड़ संभालने के लिए, चाहे दुनिया में कहीं भी आप रहें। एक और ख़ूबसूरत सा आपको आखिर में गीत सुनाते हैं इमरान मेहदी हसन की आवाज़ में, जो फ़र्जंद है शहंशाह गज़ल मरहूम जनाब मेहदी हसन साहब के। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, मिली नगमा आपके लिए पेश कर रहे हैं। सुनिए, एंजॉय कीजिए, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। वतन सलाम तुझे खुदा रखे, मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे, महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे। मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। चांदी से वादियाँ, सोने से ज़मीं, चांदी से वादियाँ, खुशबू है तेरी फूलों की तरह, खुशबू है तेरी फूलों की तरह, महकता रहे तू यूं ही सदा, महकता रहे तू यूं ही सदा, खुदा करे महफूज हाथों में, महफूज हाथों में
सदा रखे। मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। पे डाले बुरी सी नजर, जो तुझ पे डाले बुरी सी नजर, तुझसे उसे दूर सदा, तुझसे उसे दूर सदा खुदा रखे। महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे। मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। तू जुग जुग जिए मेरे प्यारे वतन, तू जुग जुग जिए मेरे प्यारे वतन। मेरे लबों पे यही है दुआ, मेरे लबों पे यही है दुआ। सलामत रहे कयामत तलक, सलामत रहे कयामत तलक खुदा करे। महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे। मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी इमरान मेहदी हसन साहब की, जो फ़र्जंद हैं शहंशाह गज़ल मरहूम मेहदी हसन साहब के। बेहतरीन आवाज़ थी, एक खूबसूरत सा मिली नगमा उन्होंने पेश किया है आपकी खिदमत में। सामीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अगले इतवार को आपके दरमियान में एक इंतहाई अहम शख्सियत होंगी। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 11 बजे, शिकागो वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे संडे को आपकी खिदमत में पेश होंगे। कनाडा टाइम 2 बजे दोपहर को संडे। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए, और प्रोग्राम को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि एक अच्छे से अच्छे मैसेज लोगों को मिलते रहें और लोग जो हैं उनमें शऊर पैदा हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।